کیا یہ اب ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے، کیا ہمیں اس کی امید ہونی چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب جس کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پہ کوئی قوم سے خطاب کریں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب 2009 میں بھی آپریشن لانچ ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ آپریشن لانچ ہو رہا ہے اور پاکستان کی فورسز کارروائی کریں گی، تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ پرائم منسٹر کچھ دنوں میں شاید چند گھنٹوں میں خطاب کریں؟ دیکھیے منیب، یہ سوال میں نے پہلے کھڑا کیا تھا. میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ اچھی بات ہو اگر پرائم منسٹر اپنا ریزالو عوام تک پہنچائیں ڈائریکٹلی کہ جی اب وقت آ گیا فیصلہ کرنے کا. وہ بصیرت وزیر اعظم کیا فیصلہ دیا؟ مگر چڑیا کی یہ خبر ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہونے جا رہی. کیا مطلب آپریشن نہیں ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، پرائم منسٹر کوئی نیشن کو ایڈریس ویس نہیں کریں گے. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب کوئی ایک چھوٹی سی جنگ نہیں ہے جس کی آپ نے اعلان کرنا ہے. یہ ایک طویل جنگ ہے اگلے 5-6 سال کی. اوکے. اور یہ ایسے نہیں ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ ایک آپریشن ہوگا ایک علاقے میں. یہ ملٹی فیسٹڈ آپریشن ہوں گے. اوکے، ٹھیک ہے، ٹارگیٹڈ ہوں گے، ملٹی فیسٹڈ ہوں گے، ساتھ ساتھ چلیں گے. کوئی ادھر ہو رہا ہے کوئی ادھر، جہاں جہاں پاکٹس آف ریزسٹنس، جہاں جہاں ایشوز ہیں، جہاں جہاں انٹیلیجنس رپورٹس آ رہی ہیں، تو اس سلسلے میں فوج تیار ہے بالکل. پرائم منسٹر نے ان کو گو ہیڈ دے دیے، مگر فوج اپنے پلانز نہیں ڈسکلوز کرنا چاہتی. اوکے. اس لیے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی. ٹھیک. کیونکہ وہ بائی سرپرائز، ایلیمنٹ آف سرپرائز از ویری امپورٹنٹ. کیچ دیم انویئر. دے آر اویئر. یہ بھی بات اچھا کہ ان دوسری سائڈ کو بھی پتا ہے کہ کچھ فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں. اچھا. اسی لیے انہوں نے پہلے یہ حملے کرنے، یہ جو نئی ویو ہے نا اٹیکس، جو پچھلے 4-5 دنوں میں یہ آنی تھی آپریشن کے دوران یا آپریشن کے بعد. مگر انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا طالبان نے کہ اس سے پہلے آنی چاہیے تاکہ آپریشن کو روک دیا جائے. پاکستان کی عوام یہ کہ نہیں نہ کرے، نہ بات کرے اور خوف پھیلانے کی کوشش. اس لیے یہ ویو آئی ہے. مگر یہاں جو اس کا ریئیکشن ہوا ہے وہ اس کا بالکل اپوزٹ ہوا ہے کہ عوام نے یہ کہا بہت ہو گیا، میڈیا نے کہا بہت ہو گیا، سیاسی جماعتوں نے کہا بہت ہو گیا. ایون عمران خان صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر ایسے کیا گیا. اب صرف یہ کہنے ہیں کہ مجھے بھی مجھے ہمیں کانفیڈنس ملے. تو عرض یہ ہے کہ یہ اب فیصلے ہو چکے ہیں. فوج بالکل تیار ہے، ساری کنٹینجنسی پلاننگ سب کچھ کیا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ اپنے طریقے کے ساتھ کاروائیاں کریں گے. اب مگر کوئی اناؤنسمنٹس نہیں ہوں گی. اچھا، کہ جی اب یہ ہونے جا رہا ہے، اب یہ ہونے جا رہا ہے. بیکاز اناؤنسمنٹس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے دشمن کو بتا دیتے ہیں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، یا کم از کم انکلینیشن پتہ چل جاتی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈز نے جنگ کا اعلان کر دیا ہوا ہے. انہوں نے یہ جو لانچ کی ہے سیریز، اور ابھی آپ نے دیکھا جو فوج کی ریٹیلیٹری سٹرائکس ہوئی ہیں، یہ اب سلسلہ چلے گا. تو اس لیے کوئی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں گے اور کوئی ایڈریس کریں گے. فیصلے ہو گئے، کنوے ہو گئے، سارے ایک صفحے پہ ہیں. اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ خان صاحب کو اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ پاکستان کی عوام، پاکستان کی فوج، پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں ایک نیشنل ایشو کے اوپر، یا الگ سلگ ہو کے کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. اچھا، یہ تھوڑا سا اس سے آگے جانے سے پہلے یہ کیا تاثر جو دیا جاتا ہے کہ ملک کے جو لوگ ہیں جنہوں نے جو آپریشن کے حق میں ہیں، جو ایکشن کے حق میں ہیں، وہ پاکستان کو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں اور وہ پاکستان کی فوج کو ان نیسیسریلی ایک جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں، پہلے کچھ نہیں ملا. اس میں دو باتیں. کیا پاکستان کی فوج اتنی بے وقوف ہے کہ وہ کچھ اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کو پہچانتی نہیں ہے اور ان کے کہنے کے اوپر وہ دھکیلی جا رہی ہے اس چیز میں کہ جن کو آپ اٹیک کر رہے ہوں، جن کے نوجوان ساتھی شہید ہو رہے ہوں، ان کو آپ کو کچھ انسپریشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بھی ان لوگوں سے جن کو آپ اینٹی پاکستان کہہ رہے ہیں. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اس قسم کی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے، یہ کمزوری کا اظہار ہے. یہ آرگیومنٹ جب نہ ہو تو کسی کو اینٹی پاکستان، انڈین ایجنٹ، امریکن ایجنٹ، یہ مورے لگانی شروع ہوتی ہیں جب کہ اور کوئی کہنے کی بات نہ ہو. اس وقت سارا پاکستان ایک طرف کھڑا ہے. پاکستان کی افواج، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی باقی پروونشل حکومت ایکسیپٹ فار کے پی، اور پاکستان کی عوام، سب کھڑے ہیں ایک جگہ پہ. تو یہ کیا سارے اینٹی پاکستان ہے، یا وہ چھوٹا سا ایک طبقہ جو کہ ایک ضد کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں مس گائیڈڈ. پیٹریٹزم کا کوئی شک نہیں، بہادری کا سب ہیں، وہ محب الوطن، اور وہ اچھا سوچتے ہیں پاکستان کے لیے، مگر غلط سوچ ہے. یہ ہو سکتا ہے نا، آپ ایک بات سوچیں کہ یہ ملک کی بہتری کے لیے، ایکچولی آبجیکٹیولی وہ ملک کی بہتری کے لیے نہ ہو، ایرونیس ہو، تو یہ ہوتا ہے. تو میں اس لیے یہ سمجھتا ہوں کہ
عمران خان صاحب کو یہ زبان بند کر دینی چاہیے. اب انہیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہوا کس طرف چل رہی ہے. بہت ہو گیا, سارا پاکستان کھڑا ہے ایک جگہ پہ. اوکے, اب ذرا سیکٹیرین کی طرف چلتے ہیں. نجم صاحب, یہ جو مستونگ کے اندر ہوا, اب لشکر جنگوی نے قبول کیا, اس کے بارے میں اب بلوچستان کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, ایک طرف لوگوں کے لیے بھی کنسرن ہے, آج بھی بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف ہم ایک آپریشن یا ٹارگیٹڈ ایکشن کی بات کر رہے ہیں, کراچی کے حالات علیحدہ خراب ہیں, خیبر پختونخوا کی ہم بات آلریڈی کر رہے ہیں, فاٹا کی, اب بلوچستان میں بھی ایک آپریشن کی بات آج سن رہے تھے کہ شاید کوئی کومنگ آپریشن کیا جا رہا ہے. یہ اتنے جو ہیں, اتنے طرف جو ڈائریکشنز ہم جا رہے ہیں, یہ درست بات ہے؟ از اٹ اے گڈ اپروچ؟ کیا کریں؟ بالکل, اس کی وجہ یہ ہے کہ چوائس ہی نہیں ہے آپ کے پاس. گڈ اور بیڈ کی تو بات ہی نہیں ہے, چوائس نہیں ہے. اگر بلوچستان کے اندر, مستونگ کے اندر کوئی کچھ ٹیررزم ہو رہی ہے تو کیا آپ اس کو نظر انداز کر دیں گے؟ تو آپ کو جانا پڑے گا نا اس کے پیچھے. میں سمجھتا ہوں میاں صاحب نے, نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نے اس کے اوپر بہت اچھا فیصلہ کیا کہ انہوں نے پرویز رشید صاحب اور چودھری نثار دونوں کو, اگر ایک کو بھیج دیتے تو ایسے لگتا فار دا سیک آف فارم نہیں, دونوں اپنے رائٹ ہینڈ اینڈ لیفٹ ہینڈ کو بھیجا اور وہ وہاں گئے. انہوں نے چیف منسٹر سے بات کی, اس کے بعد ان کی کور کمانڈر سے اور ایف سی سی کے ہیڈ سے بات ہوئی, اور اس وہاں ہی فیصلہ ہوا کہ انف از انف, گو آفٹر دا سیکٹیرین ٹیررسٹ. اس لیے اب وہ آپریشن بھی شروع ہو گیا. تو اس لیے یہ اب ریزالو شو کر رہا ہے, جس کی آپ بہت منتظر سے کہ کب ہوگا, وہ ہو چکا ہے. اب ہمیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اس چیز کو. لیکن نجم صاحب, اہل تشریف پر جب بھی ان کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا یا زائرین کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا, آپ کو یاد ہے پچھلی گورنمنٹ میں بھی راجہ پرویز رشید صاحب چلے گئے تھے, پرائم منسٹر تک ایون گئے, اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ یہ آپریشن ہو رہا ہے, لیکن اس کے کوئی ریزلٹ سامنے نہیں آ سکے. یہ کیسے ڈفرینٹ ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس کے دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ, اور میرا خیال ہے ان پرابلمس کی اب ان حکومتوں کو احساس ہو گیا, فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور پروونشل گورنمنٹ کو بھی اور ایف سی کو بھی اور فوج کو بھی. کچھ ایشوز تھے جو اس کے سمجھ نہیں آ رہی تھی. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پتا ہے بلوچستان میں اے اور بی ایریاز تھے. مشرف کے زمانے میں ایک اے ایریا تھا, پھر ایک بی ایریا تھا, ایسے ہی تھا نا. بی ایریا وہ تھا جو کہ 90-95% بلوچستان کا پہاڑی علاقہ ہے, جہاں پولیس اور گورنمنٹ کی رٹ نہیں ہوتی. وہاں کرتے کیا ہے کہ جو ٹرائبل چیفز ہوتے ہیں ان کی لوکل فورسز ہوتی ہیں جو کہ ان کو پیٹرول کرتی ہیں اور پولیسنگ کرتی ہیں, ان کو لیویز کہتے ہیں. یہ پرانے برطانیہ راج کے زمانے کی یہ آ رہا ہے, کیونکہ پولیس فورس بہت کم ہے, اس لیے وہاں لوکل جو سردار ہے یا نواب ہے اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ 500-300 کی لیویز لوکل ٹرائبزمن کو ہتھیار دے کے ان کو پولیس فورس بنا لیں. وہ پاکستان کی ریاست کا ایک حصہ بن جاتے ہیں, ان کی تنخواہیں وہاں ریاست دیتی ہے. تو یہ لوکل پولیس فورسز ہوتی ہیں. تو یہ بی ایریاز, اور اے ایریاز وہ ہوتے ہیں جہاں آپ کی اپنی پولیس فورس اسٹیبلش کرتی ہے. مگر جب یہ زرداری صاحب کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اے اور بی ایریاز کو مکس کر دیا اور کہا کہ یہ ایک ہی ہوگا, دو نہیں ہوں گے. اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ پولیس جو کہ اے ایریا میں آپریٹ کرنی تھی اس کو اب بی ایریا میں بھی آپریٹ کرنا پڑے گا. اور وہ جو لیویز تھے کچھ ان میں سے پولیس میں چلے گئے تھے, کچھ رہ گئے تھے, وہاں اب ڈی موٹیویشن ہے کہ اب کس کی ذمہ داری ہے. تو اب یہ کنفیوژن ہو گئی ہے کہ کس کی کون سی ذمہ داری ہے. اوپر سے پولیس فورس کی کوئی انکریمنٹ نہیں ہوئی, کوئی اس میں فورس میں پاور میں نہیں ہوئی, سیلریز میں نہیں ہوئی, نمبرز میں نہیں ہوئی, اکوپمنٹ میں نہیں ہوئی. وہ پولیس فورس وہ تو اے ایریاز کے لیے کم تھی. اب وہ سارا مکس کر دیا, جس کے ساتھ اتنی کنفیوژن ہو گئی ہے کہ رٹ جو اسٹیٹ کی ہے وہ ویک ہو گئی ہے. اور جب تک پولیس فورس کو ری انفورسمنٹس نہیں ملیں گے اور فنڈز نہیں ملیں گے, ہتھیار نہیں ملے گی, ٹریننگ نہیں ہوگی کاؤنٹر ٹیررزم میں, انسرجنسی میں, تو پولیس نہیں یہ کر سکتی. اس لیے دس بزنس آف مکسنگ اے اینڈ بی ایریاز واز ناٹ اے گڈ آئیڈیا. یہ پرانے زمانے سے اے اینڈ بی ایریاز چل رہے تھے, اس کو ایسے ہی رہنے دینا چاہیے تھا. اور کوششیں کرنی چاہیے تھی کہ جو لیویز ہیں اور وہ جو سردار ہیں ان کو اپنے ساتھ لیا جائے اور ان کے ذریعے یہ سب کچھ کروایا جائے. مگر یہ ایسے نہیں ہوا, جس کی وجہ سے اب پاکٹس ایسی بن گئی ہیں, اسپیشلی مستونگ کے علاقے میں, جہاں کہ یہ سیکٹیرین ایلیمنٹس جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ سارا فاٹا جو ہے وہ کتنے ہزار اسکوائر میل ہے, اور صرف ایک آوارند علاقہ جو بلوچستان کا ہے, وہ چھوٹا سا علاقہ ہے وہاں کا, وہ کتنا, وہ 28,000 اسکوائر مائل ہے آپ کا آوارہ, اور سارا فاٹا جو ہے وہ 24,000 ہے. تو ایک علاقہ جو ہے وہ فاٹا سے بڑا ہے جہاں یہ ساری سے. تو اگر فاٹا کے اندر 10-20 ہزار افغان, پاکستانی, القاعدہ ٹیررسٹ چھپے ہوئے ہیں, تو آپ سوچئے کہ اس سے بڑے ایریا میں کتنے سیکٹیرین جو ہیں وہ کیسے چھپے ہوں گے. اگر 200-300 بھی ہیں تو ان کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ کپڑے ان کے وہی, ٹربن ان کی وہی, ہتھیار ان کا وہی. 4 لوگ جا رہے ہیں, آپ ہیلی کاپٹر سے ان کو پہچان بھی لیتے ہیں کہ 4 لوگ جا رہے ہیں, آپ کو کیا پتا ٹرائبل ہے یا یہ ٹیررسٹ.
اس لیے اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو لانچ آپریشنز وداؤٹ انٹیلیجنس. اور انٹیلیجنس جو ہے اتنے بڑے ایریا کے لیے بہت سی ریسورسز چاہیے آپ کو, اس لیے دس از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. آپ کا سوال یہ کہ کیوں نہیں ہوا, کوشش کی جاتی ہے. اب آپ دیکھیے وہاں کے آئی جی صاحب سکھیرا صاحب, مشتاق سکھیرا صاحب, ان کے اوپر اٹیک بھی ہوئی. وہ ہی از اے اینٹی ٹیررزم ایکسپرٹ, اور وہ بیچارے ہیلپ لیس ہیں کہ وہ کیا کریں, فورسز ہی نہیں ہے ان کے پاس کہ ٹو بی ایبل ٹو کمبیٹ دس. ہمیں اس قسم کے لوگ اور چاہیے, مگر ان کو پھر آپ ہتھیار بھی دیں, ان کو ریسورسز دیں, ان کو پھر موٹیویشن دیں. اور اگر ایف سی ایک کام کر رہی ہے, لیویز کچھ اور کر رہے ہیں, پولیس کچھ اور کر رہی ہے, کور کمانڈر کچھ اور سوچ رہا ہے, تو پھر کیسے کام چلے گا؟ تو یہ اسپیشلی ان بلوچستان 3 قسم کے ایشوز ہیں. ایک یہ کہ جی سیکٹیرین ایلیمنٹس, لشکر جنگوی, جس کی بات آپ نے کی. دوسرا ہے بلوچ انسرجنٹس, جس کی بات نہیں ہوئی ابھی تک, جس کی بات آگے شاید آپ کرنا چاہیں گے. اور تیسری یہ وہاں افغان طالبان بھی, ملا عمر کے کوئٹہ شورا موجود کہ وہ بھی وہاں موجود. تو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. یور اسٹیٹس رٹ ڈیفیکلٹ ٹو اسٹیبلش, پہلے ہی ڈیفیکلٹ تھی, اس صورت میں اور بھی ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے. یہ تو آپ کو پورا 5 سالہ منصوبہ بنانا پڑے گا, ریسورسز دینی پڑیں گی. جنرل کیانی کہہ گئے ہیں دشمن جو ہے وہ انٹرنل ہے, اب ایکسٹرنل نہیں رہا. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ فوج کو بھی چینج کرنا پڑے گا, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی چینج کرنا پڑے گا, ہمارے میڈیا کو بھی چینج کرنا پڑے گا, اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی چینج کرنا پڑے گا کہ دس از دی اینیمی. مگر ہم تیار نہیں ہیں ابھی ذہنی طور پہ. ہماری ٹریننگ جو ہوئی ہوئی ہے وہ دشمن, ایکسٹرنل دشمن کی ہوئی ہوئی ہے, اور کوئی انٹرنل دشمن آپ کا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا اگینسٹ کسی بھی کنٹری کے. یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے ہم نے. ایک بریک کا وقت ہے جی, جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید آگے بات کریں گے مشرف صاحب کے کیس کے حوالے سے بھی. آج کچھ وہاں پر گرمی سردی بھی ہوئی, اس کے حوالے سے بھی. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پرویز مشرف صاحب کا ٹریزن ٹرائل, اس کی پروسیڈنگز جاری ہیں. پرویز مشرف صاحب اس کے اندر یقین طور پر موجود نہیں ہوتے کیونکہ ان کی طبیعت ابھی تک ناساز ہے. آج جو میڈیکل بورڈ تھا FIC کا, اس کی رپورٹ جب پیش کی گئی تو پرویز مشرف صاحب کے جو وکیل ہیں جناب انور معصوم صاحب, انہوں نے کہا کہ اس کو پبلک نہ کیا جائے. یہ کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ ذاتی کسی کی رپورٹ ہے, خام خواہ ذاتی رپورٹ ہے. سیاسی کیس میں, ٹریزن کیس میں ایک میڈیکل رپورٹ جس کے اوپر سارا کچھ اب ہنج کرتا ہے کہ وہ آئیں گے عدالت میں, آ کے انڈائٹمنٹ ہوگی نہیں ہوگی, پاکستان میں رہیں گے باہر. وہ کہتے ہیں یہ پبلک رپورٹ نہیں, ان کیمرہ ٹرائل ہو رہی ہے کہ وہ اس کو پبلک نہ کیا جائے. بس وہ کیا, لیکن وہ پھر پروسیکیوٹر نے اس کو کنٹیسٹ بھی کیا تھا. وہ ظاہر بات ہے کورٹ نے ایکسیپٹ نہیں کی, ہینس رپورٹ کے جو کانٹینٹس ہیں وہ سامنے آ گئے. اچھا, پرویز مشرف صاحب کے بارے میں ان کی جو رپورٹ میں کیا لکھا, رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں, ان کی جو مسئلہ ہے دل کا, وہ کافی پیچیدہ ہے اور غیر متوقع ہے. یعنی کہ ان کو اٹیک دوبارہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, وہ فیٹل ہو سکتا ہے اٹیک. پرویز مشرف صاحب کی انجیوگرافی بھی فوری طور پر ہونی چاہیے, اس کے حوالے سے فیصلہ بھی فوری طور پر ہونا چاہیے. FIC کا یہ موقف ہے کہ یہ سہولتیں موجود ہیں FIC کے بعد, لیکن پرویز مشرف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس پروسیس کے دوران اگر کوئی پرابلم ہو جائے یا کوئی پرابلم اگر ہوا تو پاکستان کے اندر اس طرح کے جدید ایکوپمنٹ یا تیاری یا معیار موجود نہیں ہے جو انہیں اس اٹیک سے, اس پریشانی سے بچا سکے. ہینس وہ چاہتے ہیں کہ ان کا علاج ملک سے باہر ہو. اور رپورٹ کنکلوڈ یہ کرتی ہے کہ مریض کا حق ہے وہ جہاں چاہے علاج کروائے, لیکن اس حوالے سے یہ بار بار کہا گیا ہے کہ ان کے انجیوگرافی کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ جتنی جلدی کیا جائے وہ بہتر ہے. تو پھر اب سوال کیا آپ؟ نہیں, سوال میرا یہ ہے, اس کے اوپر کچھ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن شروع ہو گئی. انہوں نے کہا جی اگر یہ بات اکرم شیخ صاحب کہتے ہیں تو پھر تو جو جیلوں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں سارے جن کو دل کی تکلیفیں ہیں, وہ کل ریٹیں دائر کرنا شروع کر دیں گے اور وہ کہیں گے جی کہ ہمیں بھی باہر نکالیں, ہم بھی فلانی جگہ سے علاج کرانا چاہتے ہیں. اور اگر یہ صورتحال ہے کہ اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا تو وہ خطرناک ہو سکتا ہے, تو یار ہارٹ اٹیک تو ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے, جس کو بھی ہو جائے وہ خطرناک ہی ہوتا ہے. مگر اگر ہو گیا تو کیا امکان ہے اس کا ہونے کا؟ کیا آپ نے جو ایگزامن کیا ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے یا کہ بندہ ہٹا کٹا ہے؟ نہیں, انہوں نے کہا ہے نا کہ ان کی کنڈیشن جو ہے بڑی کریٹیکل ہے. مطلب ابھی بھی میرا نہیں خیال انہوں نے یہ کہا کہ کریٹیکل, مطلب انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ ان کو کسی وقت بھی جو اگلا, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جب سے وہ اسپتال آئے ہیں اور اب تک کئی دفعہ ان کو سینے میں درد محسوس ہوا ہے جس کو دوائیوں کے ذریعے بہتر کیا گیا ہے, لیکن انجیوگرافی کرنی ضروری ہے. ٹھیک, تو ابھی تک اجازت نہیں دی جائے. ابھی جنرل صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ملک سے باہر علاج. آپ کو پتا ہے میرا خیال ہے سارے پاکستان میں دن میں ایٹ لیسٹ 100 انجیوگرافی ہوتی ہے.
3 چبا تو میں کما چکا ہوں. وہ کہتے ہیں کوئی ذہنی دباؤ, جسمانی دباؤ نا پرویز مشرف صاحب کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. ہاں, تو مگر اب یہ ہے کہ اب ڈاکٹر جو کہتے ہیں آپ اور میں کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے, تو چپ ہی کرتے ہیں تو بہتر ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے, لیکن آج وہی پرویز رشید صاحب بھی کہہ رہے تھے, تعجب کی بات ہے پرویز مشرف صاحب کو جب دل کا دورہ پڑا تو انہوں نے اتنا رسک لیا کہ وہ ادھر چک شہزاد سے 45 منٹ کی دوری پہ گئے AFIC, وہ تو کسی اور اسپتال بھی جا سکتے تھے. چلیں, ان کو کانفیڈنس اپنے ہسپتال میں زیادہ ہے بنسبت سویلین ہسپتال. اچھا, آج بڑا وہ کورٹ کے اندر رانا اعجاز صاحب اور اختر شاہ صاحب, یہ پرویز مشرف صاحب کی وکلاء کی ٹیم کے اندر موجود ہیں. اختر شاہ صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں آفیشلی موجود, لیکن جو بات کی گئی وہ بڑی دلچسپ تھی. پہلے تو وہ یہ بریک کرنے والے نہیں, بڑی وہ دیکھیں بریک کے دوران جب وہ مسئلہ جو ہے نا وہ کھڑا ہوا, اکرم شیخ صاحب کے درمیان وہ اور اختر شاہ صاحب کے درمیان جو ایک جسے کہتے ہیں نا وار آف ورڈز ہوئی. اچھا, تو اختر شاہ صاحب نے کہا کہ جی آپ نے اگر پاکستان کی افواج یا عدلیہ کے بارے میں کوئی لفظ استعمال کیا تو میں چیر پھاڑ دوں گا. واہ, ٹھیک ہے, بالکل چیر پھاڑ دیں گے, دلیر آدمی ہے, بڑا پیٹریوٹک آدمی, چیر پھاڑ دیں گے, چیر پھاڑ دیں گے. اچھا, اب پھر شیخ صاحب نے نہیں, شریف الدین پیرزادہ صاحب کھڑے تھے, تو شیخ صاحب نے جو رپورٹ ہوئی, شیخ صاحب نے کہا کہ ان کو سمجھائیں نہیں تو میں سیکیورٹی بلا لوں گا. بالکل ٹھیک کہا شیخ صاحب, یہ غلط باتیں کر رہے ہیں. پھر جب وہ دوبارہ کورٹ کی سیشن ریزیوم ہوا تو وہاں پر بھی اکرم شیخ صاحب نے کہا کہ مشرف صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے اس میں سے رانا اعجاز صاحب اور اختر شاہ صاحب مجھ پر حملہ کرنے والے تھے. اور پھر دوبارہ اختر شاہ صاحب وہاں پر شروع ہو گئے. انہوں نے کہا پاکستان کی فوج کے بارے میں اگر کوئی زبان استعمال کی تو میں ٹانگیں چیر دوں گا, مطلب میں ٹانگیں چیر دوں گا. اچھا, اب بات صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی جو لفظ استعمال کیے شاید اکرم شیخ صاحب, انہوں نے کہا جی کہ پرویز مشرف صاحب فوج کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں, تو یہ اس بات پہ وہ اتنے سیکھ پائے. انہوں نے کہا جی بھائی آپ نے فوج کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی. سو یہ بات قصوری صاحب نے بھی کچھ دن پہلے کی تھی, مطلب وہ ناراض ہو گئے تھے کسی بات پہ, ایک میڈیا مین پہ, ایک رپورٹر پہ. یہ کیوں, اس کو ایسا ٹرائل کیوں بنا دیا گیا کہ جیسے فوج کا خدا نخواستہ ٹرائل کوئی کر رہا ہے کورٹ کے اندر, اس کو یہ رنگ کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے, اور یہ بیڈ ٹیکٹکس ہیں. مگر یہ سیاسی ٹیکٹکس ہیں. جنرل مشرف کی ٹیم نے یہ ٹیکٹکس بنائے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جنرل مشرف کو اور فوج کو ملا دیا جائے, تاکہ جب بھی کوئی مشرف صاحب کے بارے میں ان کے خلاف بات کرے تو ایسے لگے جیسے فوج کے خلاف کر رہا ہے. حالانکہ فوج کی ایٹیٹیوڈ یہ ہے, فوج کی لیڈرشپ کی ایٹیٹیوڈ یہ ہے, میں آپ کو بالکل پکی بات بتا رہا ہوں, جیسے کہ آپ کو کسی نے بتائی ہو 3 یا 4 سٹار نے, کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ فارغ ہو, ہمارے لیے کیا یہ سر درد بنا ہوا ہے, ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ واپس آئے, بڑا سمجھایا تھا, وہ پھر آ گئے, اب سمجھ آئیے ان کو کہ کام نہیں چل رہا, اب کوئی طریقہ ڈھونڈنے کے نکالے ان کو, ہمیں شرمندہ کیا ہوا ہے. ٹھیک, اب ان کی مجبوری ہے یہ, اس کو یہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اکرم شیخ صاحب کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ زیادتی نہیں ہو سکتی. اکرم شیخ صاحب تو ہمیشہ فوج کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. میمو گیٹ میں یاد ہے آپ نے اکرم شیخ صاحب نے جو رول ادا کیا تھا, مطلب بالکل, تو مطلب یہ, اور ہمیشہ ہی از آلویز بین آن دا رائٹ سائڈ آف دا رائٹ فورس, رائٹ فورس, رائٹ جو ہے وہ رائٹ بھی ہے اور صحیح بھی ہے. اچھا, تو شیخ صاحب کے بارے میں یہ الزام لگانا بڑی زیادتی ہے, اسی لیے یہ چلتا نہیں. شیخ صاحب پیٹریوٹک آدمی اور بالکل محب الوطن ہے, اور وہ کبھی بھی فوج کو گندا نہیں کر سکتے. مگر وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یار کیپ دی آرمی آؤٹ آف دس از اے کیس, فائٹ دا کیس آن میرٹ. تو یہ قصوری صاحب بھی بلڈ پریشر کے مریض ہیں میرا خیال ہے, اور میڈیا کو اٹیک کرنا اس طریقے سے, دیکھیے میڈیا ہر قسم کے کوٹ ان کوٹ سوال پوچھتا ہے, اس سے فضول سوال بھی ہوتے ہیں, پرووکیٹو سوال بھی ہوتے ہیں, اچھے سوال بھی ہوتے ہیں, تنگ کرنے والے بھی ہوتے ہیں. اگر آپ تنگ ہو جائیں تنگ کرنے والے سوالوں سے تو پھر آپ نے کیا میڈیا ہینڈلنگ کی. تو قصوری صاحب جو ہے نا وہ بس, اور ویسے یہ کوئی نئی بات نہیں, پرانی بات ہے. تو ان کی ٹیم کی بڑے اچھے ٹیکٹکس ہیں. ایک طرف سوبر فارمر اٹارنی جنرل, ہاں جی انور مسعود, ٹھیک, ایک طرف پیچھے ایک جائنٹ شریف الدین پیرزادہ صاحب, دا میجیشن پیچھے, ایک طرف لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے قصوری صاحب. مطلب ہے کہ ہر موقع کے لیے انہوں نے بندے رکھے ہوئے, رولا شلا رولا پانا ہوئے تو رولا پا لو, ٹنگا توڑنی ہو چیرنی ہو ٹنگا چیر دیو, فلسفہ چاڑنا ہوئے تو پیرزادہ صاحب نو کر لو گے, ٹھیک ہے جی. اور اگر بڑے پیار نال میٹھی میٹھی گلا کرنی ہو تو اٹارنی جنرل صاحب, ایکس اٹارنی جنرل صاحب کو سامنے کر لیں. ادھر ایک ہی
شیخ صاحب کھڑے ہیں ڈٹ کے, ایسے کی تیسی کھڑا کھڑا. چلے بہرحال ہم رپورٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. نہیں اب وہ آئی تھنک ہیئرنگ 29 کو ہے. جی 29 کو. یہ فیصلے یار آپ کورٹ کریں گے, ہم کورٹ کو ان کے ڈیسیجن کے اوپر کوئی ایسی بات نہ کریں جس کے ساتھ وہ امپنج ہو. لیٹ دی کورٹ ڈو اٹس ڈیوٹی. گورنمنٹ بھی چپ ہے, انہوں نے ایک بنا دیا اپنا پروسیکیوٹر جو ڈٹ کے کھڑا ہے, شوئنگ کہ جی گورنمنٹ ڈٹرمنڈ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اس کو یہ رنگ نہیں دینا چاہیے خدا نہ خواستہ کہ اس کے اندر فوج کو کوئی. اب جو بھی فیصلہ آتا ہے, اگر عدالت یہ کہتی ہے ٹھیک ہے جانا چاہیے ان کو باہر, تو میں آپ کو یہ بتا دوں گورنمنٹ چیلنج کرے گی اس کو. اچھا گورنمنٹ چیلنج کرے گی؟ نہیں ہم اس کو ای سی ایل سے نہیں اتارتے, ہم چیلنج کرتے ہیں اور وہ سٹے لے کے سپریم کورٹ جائیں گے. وہاں اگر سپریم کورٹ بھی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ ان کا حق ہے جانے دیں, تو پھر گورنمنٹ کہے گی ہم کیا کریں, پھر جانے دیں گے. مگر گورنمنٹ چپ کر کے نہیں بیٹھے گی. ہاں یہ صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہے. گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ ایشو ہے, اس کو کلیئر کٹ ریزولوشن ہونی چاہیے. کم از کم انڈائٹمنٹ ضرور ہونی چاہیے. انڈائٹمنٹ بہت ضروری ہے, وہ سمبولک بھی ہے. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.